یہ کہانی فہد کی ہے، مگر دراصل یہ ہم سب کی ہے۔ ہر ایک کی قبر انتظار کر رہی ہے۔ ہم سب نے ایک دن اس مٹی میں اترنا ہے۔ دنیا کا ہر شور، ہر ہنسی، ہر دولت، سب مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ باقی رہ جائیں گے صرف اعمال۔ رات کا سناٹا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور کہیں کسی کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اسی لمحے ایک شخص اپنی زندگی کا آخری سانس لے رہا تھا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی۔ دیوار پر گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھیں۔ بستر پر فہد لیٹا ہوا تھا، ایک کامیاب انسان، دولت مند، مشہور، لیکن دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فہد نے آہستہ سے کہا، امی، بس تھوڑا سا وقت اور مل جائے، میں توبہ کر لوں گا۔ مگر وقت ختم ہو چکا تھا۔ سانسیں رک گئیں، روح جسم سے نکل گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کو عجیب خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی روح جسم سے نکلی، فہد نے خود کو اپنے جسم کے قریب کھڑا پایا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اپنے ماں باپ کی چیخیں، بھائیوں کی بھاگ دوڑ، لوگوں کا شور، مگر کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ پھر اچانک دور سے دو سائے نمودار ہوئے، ایک نورانی، دوسرا تاریکی میں ڈوبا ہوا۔ نورانی ہستی نے نرمی سے کہا، آؤ، تمہارے اعمال کے مطابق تمہارا سفر طے کیا جائے گا۔ اور تاریک ہستی غراتے ہوئے بولی، یہ دنیا میں نماز سے بھاگتا تھا، زکوٰۃ سے انکار کرتا تھا، میرا حق ہے اس پر۔ نورانی ہستی نے کہا، خاموش رہو، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ فہد چیخنے لگا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مگر اب وقت نہیں تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دن چڑھ آیا۔ فہد کے گھر میں جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ کسی نے افسوس کیا، کسی نے کہا اچھا انسان تھا، مگر فہد خود سن رہا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ جب اسے غسل دیا جا رہا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا کہ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہوں کی یادیں آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ نمازیں جو چھوڑ دیں، جھوٹ جو بولا، کمزوروں کا حق جو دبایا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز نہیں نکلتی تھی۔ شام کے وقت جنازہ اٹھایا گیا۔ فہد کے کندھوں پر 4 آدمی تھے، لیکن فہد خود اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف فرشتے کہہ رہے تھے، اے نیک روح، جلدی آ جا اپنے رب کی رحمت کی طرف۔ دوسری طرف اندھیرے کے فرشتے بولے، اے بد نصیب، اب تیرا ٹھکانہ تنگ ہوگا۔ اور پھر قبر آ گئی۔ زمین کھودی جا چکی تھی، کفن لپیٹا گیا۔ لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اسے قبر میں اتارا۔ مٹی کی خوشبو کے ساتھ دل دہلا دینے والی خاموشی چھا گئی۔ آخری مٹھی مٹی ڈالی گئی۔ کسی نے کہا، یہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ سب واپس چلے گئے۔ قبر کے پاس صرف ہوا رہ گئی اور تنہائی۔ اب فہد نے خود کو اندھیرے میں پایا۔ نہ روشنی، نہ آواز، صرف سناٹا۔ پھر اچانک زمین لرزنے لگی۔ 2 ہستیاں نمودار ہوئیں، منکر اور نکیر۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، بتا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جنہیں تم میں بھیجا گیا تھا؟ فہد کے زبان لرزنے لگی۔ دنیا میں اس نے کلمہ پڑھا ضرور تھا، مگر دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اور پھر قبر کی دیواریں سکڑنے لگیں۔ زمین نے اپنے بازو تنگ کر لیے۔ ایسا لگا جیسے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں۔
فہد چیخ کر بولا، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اب رجوع کا وقت گزر چکا تھا۔ اوپر مٹی کی تہ، نیچے اندھیرا اور درمیان میں حساب کا آغاز۔ فرشتے کہنے لگے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں گناہ کرتا اور ہنستا تھا اور آج روتا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں۔ پھر ایک دروازہ کھلا، دائیں طرف نہیں، بائیں طرف۔ جہنم کی آگ کی لپٹیں قبر میں داخل ہوئیں۔ فہد نے چیخ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے فہد کو اپنی زندگی کے تمام مناظر یاد آئے۔ ماں کی دعائیں، باپ کی نصیحتیں، مسجد کا مؤذن۔ ہر موقع جب توبہ کی آواز سن کر اس نے کہا تھا، اب ہی وقت ہے، اور اب وقت ختم ہو گیا تھا۔ قبر میں صرف گونج باقی رہ گئی تھی، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ یہ صرف فہد کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کی ممکنہ کہانی ہے۔ ایک دن ہم بھی زمین کے اندر اتریں گے، سب شور، دولت، شہرت، سب مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے، ہم جواب دینے کے قابل ہوں گے؟ قبر میں سناٹا پھیل گیا۔ فہد کے آنسو بہنے لگے۔ زمین کے ذرات بھی اس کی حالت پر رو رہے تھے۔ اچانک ایک نرم روشنی چمکی، نور کی ایک کرن قبر کے گوشے سے پھوٹی۔ فہد نے چونک کر دیکھا، ایک نورانی چہرہ نہایت پرسکون اور مہربان۔ وہ چہرہ کہنے لگا، میں تمہارے اعمال کا سایہ ہوں۔ دنیا میں جو نیکی تم نے چھپ کر کی، وہ آج روشنی بن کر تمہارے ساتھ ہے۔ فہد حیران ہوا، میں نے کون سی نیکی کی؟ میں تو گناہوں میں ڈوبا رہا۔ روشنی بولی، یاد ہے ایک بار تم نے بھوکے بچے کو روٹی دی تھی؟ تم نے اس دن کسی سے تعریف نہیں چاہی تھی۔ وہ خلوص آج تمہارے کام آیا ہے۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش میں نے نیکیاں بڑھا لی ہوتیں۔ پھر دوسری قبر سے آواز آئی، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں نیکی کروں گا۔ فرشتوں نے کہا، کاش تم نے سوچ لیا ہوتا جب موقع تھا۔ فہد نے پہچانا، یہ اس کا دوست ریحان تھا۔ اب دونوں کی منزل الگ تھی۔ ریحان کی قبر سے دھواں اٹھ رہا تھا، جبکہ فہد کی قبر میں نور باقی تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن ایک فرشتہ آیا، چہرے پر نور، ہاتھ میں سفید کپڑا۔ اس نے کہا، یہ تیرا کفن ہے جو جنت کے باغ سے لایا گیا۔ اللہ نے تیرے چھوٹے مگر خالص اعمال قبول کر لیے ہیں۔ فہد رو پڑا، کیا میں بخش دیا گیا؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تیرے رب کی رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے۔ قبر جنت کے باغ کا ایک گوشہ بن گئی، مسک کی خوشبو پھیل گئی، روشنی بڑھ گئی۔ اب فہد پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ قریب کسی قبر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ فہد نے کہا، کاش میرے اہل خانہ بھی نیکی کی راہ اختیار کریں۔ فرشتہ بولا، دنیا میں جو نیکی کا بیج تم نے بویا، جب تک وہ زندہ رہے گا اس کا ثواب تمہیں پہنچتا رہے گا۔ فہد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نہیں چھوڑا۔ پھر زمین لرز اٹھی، قبریں پھٹنے لگیں۔ آواز آئی، قوموا الی ربکم، اٹھو اپنے رب کی طرف۔ قبر کے دروازے کھل گئے، روشنی پھیل گئی، فرشتے نظر آئے۔ فہد نے کہا، یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ تھا۔
یہ کہانی فہد کی ہے، مگر دراصل یہ ہم سب کی ہے۔ ہر ایک کی قبر انتظار کر رہی ہے، ہم سب نے ایک دن اس مٹی میں اترنا ہے۔ دنیا کا ہر شور، ہر ہنسی، ہر دولت، سب مٹی میں دفن ہو جائے گا، باقی رہ جائیں گے صرف اعمال۔ جو انسان اپنی قبر کی تیاری دنیا میں کر لیتا ہے، اس کی قبر روشنی بن جاتی ہے، اور جو دنیا میں اندھیرا پھیلاتا ہے، اس کی قبر اندھیری ہو جاتی ہے۔ وقت ابھی ہے، نمازوں کو مضبوط کرو، دلوں کو نرم کرو، لوگوں کے حق ادا کرو اور اللہ سے لو لگا لو، کیونکہ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو نہ یوٹیوب رہے گا، نہ دنیا کی لائکی، بس ایک آواز گونجے گی، اے بندے بتا تیرا رب کون ہے۔ یہی ہے قبر کا پہلا منظر، ایک یاد دہن کہ زندگی فانی ہے اور اصل سفر ابھی باقی ہے۔